السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ القاریہ کی آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 11 تک سیکھیں گے اور انشاءاللہ سورت کو آج مکمل کریں گے۔ بڑھتے ہیں آیت نمبر 6 کی طرف۔ پہلا لفظ ہے فاما۔ فا کا مطلب ہے پس یا تو، دو حصوں میں سپلٹ کریں گے، فا اور اما۔ فا کا مطلب پس یا تو، اما رہا، اما رہا، من وہ جو ثقلت بھاری ہوئے، ثقلت بھاری ہوئے، موازینہ پلڑے، ترازو، اسکیل، وزن، جو آسان لگتا ہے آپ کو وہ یاد کر لیجئے، ہو اس کے، موازینہ اس کے پلڑے۔ با محاورہ ترجمہ، پس جس کے اعمال کے پلڑے بھاری ہوئے، پس جس کے پلڑے بھاری ہوئے۔ اب ایک اما کی طرف آتے ہیں۔ پہلے اما کا مطلب یہاں پر ہے رہا، تو اس کا ایک اور مطلب رہی بات یا جہاں تک تعلق ہے، یہ بھی اس کا ترجمہ ہے۔ اردو زبان میں جیسے ہم یوز کرتے ہیں کہ رہی بات اس کی تو اس کا مسئلہ حل کر دیا جائے گا، یا جہاں تک تعلق ہے اس بات کا، تو اما رہا یعنی رہی بات اس کی جس کے پلڑے بھاری ہوئے، یا جہاں تک تعلق ہے اس انسان کا جس کے پلڑے بھاری ہوئے۔ تو رہا زیادہ آسان ہے یاد کرنے کے لیے۔ موازینوں کی طرف آتے ہیں۔ موازین جو ہے یہ میزان کی جمع ہے، روٹ لیٹرز اس کے واو زا نون ہے۔ میزان کی دو طرح کی شکلیں ہوتی ہیں، ایک ترازو جس کے دو پلڑے ہوتے ہیں، اور دوسرا سپرنگ بیلنس اسکیل جو ہوتا ہے، ایک ہی ون پیس میں ہوتا ہے، وہ اس کے اینڈ میں ایک ہک لگی ہوتی ہے۔ تو دنیا میں چیزوں کو تولنے کے لیے ایک نہیں کئی پیمانے ہیں، مختلف شکلیں ہیں ان کی۔ ایون میڈیکل میں انسان کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں، بلڈ ٹیسٹ، شوگر، یورین، کولیسٹرول چیک، اس کو بھی چیک کرنے کے لیے مختلف طرز کے پیمانے ہیں جو پوائنٹس تک میں بتانے کی اہلیت رکھتے ہیں کہ کتنے انسان کے اندر ریڈ سیل ہیں، وائٹ سیل ہیں۔ قیامت کے دن اب کس قسم کا ترازو ہوگا انسان کی نیکیوں کو تولنے کے لیے جس سے وزن کیا جائے گا، واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہماری عقل اس تک نہیں پہنچ سکتی۔ لیکن اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نیکیاں کاؤنٹ نہیں کی جائیں گی بلکہ تولی جائیں گی، اور جو نیک اعمال خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ایمان کے ساتھ، خلوص کے ساتھ کیے جائیں گے، وہی بھاری ہوں گے اور وہی میزان کو بھاری کریں گے۔ باقی نیکیاں جو ریاکاری کے لیے، شہرت کے لیے کی گئی ہوں گی، وہ ہلکی ہی رہیں گی۔ اور اب ایک نہیں کئی چیزیں تولی جائیں گی، اعمال تولے جائیں گے، صحیفے تولے جائیں گے، انسان خود بذات خود یعنی انسانوں کو بھی تولا جائے گا، انسان کی زبان کے بول تک تولے جائیں گے۔ اب کیا کیا پروف ہے، دلیل ہے اس کے لیے، تو میں ساتھ ساتھ حدیثوں کا بھی تذکرہ کرتی چلوں گی۔ حدیث میں آتا ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن، اس کا مفہوم میں آپ کو بتاؤں گی کہ رحمان کو دو کلمے بہت پیارے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں مگر وزن میں بھاری ہیں، اور وہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ رہی دلیل اس پر کہ ہمارے بول باتیں بھی تولی جائیں گی۔ یہ جو کلمہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ میزان کو بھاری کرے گا۔ اب صحیفے یعنی لکھے ہوئے کاغذ، کارڈ، بطاقہ بھی تولے جائیں گے۔ کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت میزان کو بھاری کر دے گا۔ وہ کارڈ جس پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ، وہ جب میزان میں رکھا جائے گا تو وہ میزان کو بھر دے گا۔ انسان بھی تولے جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحت مند انسان کو لایا جائے گا مگر اللہ کے نزدیک وہ مچھر کے پر سے بھی ہلکا ہوگا۔ مراد اس سے یہ ہے کہ اس کا وزن ہوگا ہی نہیں، کیونکہ اس کے پاس نیک اعمال نہ ہوں گے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلیاں بہت پتلی تھیں، تو لوگ اس وقت ہنس پڑے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن یہ پنڈلیاں احد پہاڑ سے بھی زیادہ نامہ اعمال میں وزنی ہوں گی، کیونکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی راہ میں استقامت والے ہیں۔ اب یہاں پر ایک خاتون نے اپنے بھائی کا خواب شیئر کیا ہے ایک درس میں، تو وہ میں شیئر کروں گی آپ کے ساتھ
کہ ان کے بھائی کو خواب آیا کہ فرشتوں نے ان کو کرنٹ لگایا اور کہا کہ اٹھ جاؤ. وہ اٹھ گئے اور فرشتوں کے پیچھے چل دیے. پھر ان کو فرشتوں نے کیمے کی بڑی مشین میں ڈال دیا اور اس کے کیمے کی فرشتوں نے پھر 3 ڈھیریاں لگائیں، ایک برے اعمال کی، ایک اچھے اعمال کی اور ایک صدقات کی. پھر فرشتوں نے کہا کہ ہم وزن کر کے آتے ہیں، اور اس کے بعد فرشتوں نے ان کو بتایا کہ آپ کی برائیاں بہت زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہیں، اور آپ کے صدقات آپ کی برائیوں پر بھاری ہیں. اس نے تم کو بچا لیا ہے، اب تمہارے پاس گنجائش نہیں ہے کہ تم برائیاں کرو، اب جاؤ، تم کو چھوڑ دیا. تو اس بندے کا کیا حال ہوا؟ پھر خواب کے بعد اس بندے نے مزید نیکیوں میں کوششیں تیز کر دی تھیں. ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ فرشتے ان کے پاس آئے ہیں اور ان کو جہنم کی طرف لے گئے ہیں اور اس کے بعد چھوڑ دیا. تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس خواب کے بارے میں پوچھوایا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کتنا ہی اچھا ہو اگر وہ رات کو جاگا کرے، یعنی تہجد کی نماز پڑھا کریں وہ. تو پھر ان صحابی رسول نے اپنے مرنے تک تہجد کی نماز جو ہے پھر وہ چھوڑی نہیں، پھر مستقل جو ہے وہ ادا کرتے رہے. تو انسان دنیا میں جب ایک انسان کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ وہ فٹ ہے کہ نہیں، اس کے بہت سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں، بلڈ ٹیسٹ، شوگر ٹیسٹ، کولیسٹرول ٹیسٹ وغیرہ وغیرہ. تو میڈیکل میں جب چیک ہو جاتا ہے، مختلف پیمانوں سے گزارے جاتے ہیں، رزلٹ آنے کے بعد پھر بتایا جاتا ہے کہ اس انسان کی حالت کیسی ہے، وہ بیمار ہے یا کہ تندرست ہے. اسی طرح انسان کو قیامت کے دن ہر طرح سے اچھی طرح سے تولا جائے گا، اس کے بول، نامہ اعمال، صحیفے، نیکیاں، خود انسان تک کو، اور پھر فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ ناکام ہوا یا کامیاب. اور کامیابی کا بھی ایک معین معیار ہوگا، جہاں تک پہنچنے پر یا آگے بڑھ جانے پر انسان کامیاب قرار دیا جائے گا، ورنہ ناکام. جیسے دنیا میں کل تک 100 نمبر میں سے 33 نمبر والا پاس ہوتا تھا، تو جو 33 نمبر لے تو اس سے پھر یہ نہیں پوچھا جاتا تھا کہ وہ جو 67 مارکس تھے وہ کیوں نہیں لیے، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ پرموٹ کر دیا جاتا ہے اس کو. اور یہ معیار قیامت کے دن ہر شخص کا انڈیویجول ہوگا، اس کے حالات، اسباب، ماحول کے اثرات سب کاؤنٹ کر کے اس کا رزلٹ مرتب کیا جائے گا. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یعنی کسی جان پر اس کی استطاعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالا جائے گا. جیسے کمپنی کا مالک ہے، جب وہ اپنے عملے سے جواب طلبی کرے گا تو وہ چوکیدار سے مینیجر کی ذمہ داریوں کے بارے میں نہیں پوچھے گا، اس کو اس کی قابلیت، صلاحیت اور جو ذمہ داری سونپی ہے صرف اسی سے متعلق سوال کرے گا، اور نہ ہی وہ مینیجر سے چوکیدار کے فرائض کا سوال کرے گا. ہر شخص کی کوشش دیکھی جائے گی اس کی وسعت، حالات، اسباب اور ماحول کے اثرات دیکھ کر. جیسے ایک عالم دین ہے جس تک دین کا علم پہنچ گیا، اس سے اس کے علم کے مطابق سوال ہوگا کہ اس نے عمل کتنا کیا، یعنی اپنی ذمہ داری نبھائی کہ نہیں. اور ایک انسان جو دنیا کے آخری کنارے میں رہتا ہے، اس کا اتنا ہی حساب ہوگا جتنا علم اس تک پہنچ گیا، کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں ہوگی. اب دوسرا ورڈ ہے ثقلت، اس کی طرف آتے ہیں. سا، قاف، لام روٹ لیٹرز ہیں اس کے، اور اردو کا لفظ ثقیل آپ نے سنا ہوگا. ثقیل کا مطلب ہے ہیوی، بھاری ہونا. کشش ثقل بھی لفظ آپ نے سنا ہوگا. تو ثقلت کا مطلب ہے بھاری. میزان کو وہ اعمال صالحہ بھاری کریں گے جو ایمان کے ساتھ، خلوص کے ساتھ کیے جائیں گے، یعنی جتنی بڑی قربانی اتنا بڑا اجر. بچپن میں ہم ایک واقعہ بہت سنا کرتے تھے، اب اس کی سچائی کا تو پتہ نہیں ہے لیکن سمجھنے کے لیے اچھا ہے تو شیئر کر رہی ہوں، کہ ایک بادشاہ کے دل میں اللہ کی محبت گھر کر گئی، تو اس نے اپنا تخت وغیرہ اس کے اہل کے حوالے کر کے سب کو خیر بات کہا. ایک بستی میں آیا، وہاں کوئی کام کرتا تھا اور پھر جو پیسے ملتے وہ غریبوں میں بانٹ دیتا تھا، اور پھر بستی سے دور ایک فقیر کے بازو میں بیٹھ کر عبادت کرتا رہتا. رات کے وقت کھانے کے تشت دونوں کے لیے اترتے. فقیر کے تشت میں پیاز اور روٹی ہوتی تھی اور اس کے تشت میں دنیا کی ہر کھانے کی نعمت. تو فقیر کے دل میں شکوہ ابھرا کہ میں تو کئی سالوں سے عبادت کر رہا ہوں اور میرے مقدر میں پہلے بھی پیاز روٹی تھی اور اب بھی، اور اس شخص کو دیکھو 4 دن نہیں ہوئے آئے ہوئے، ہر نعمت اس پر اترتی ہے.
تو جواب آیا کہ اس شخص نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے دنیا کی آسائشوں کو خیر بات کہا۔ غریبوں کی مدد کرتا ہے وہ، اور اپنے لیے کچھ نہیں بچاتا۔ اس نے اللہ کے لیے ساری نعمتوں کو لات مار دی ہوئی ہے، تو وہ بندہ یہ ڈیزرو کرتا ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں فقیر نے اس وقت عبادت کی ٹھانی جبکہ اس کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، سو وہ اللہ اللہ کرنے نکلا، تو اس کا جو مقدر پہلے تھا وہی اب ہے۔ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات۔ اب اس بات کو ہم دو بندوں کی مثال سے دیکھتے ہیں کہ ایک انسان ہو جس کے پاس بہت ساری مرغیاں ہیں اور وہ ان میں سے ایک نکال کے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کر دے، اور دوسرا وہ شخص جس کی کوئی مرغی مر جائے اور وہ کہے کہ چلو یہ میرا صدقہ نکل گیا۔ تو کیا ان دونوں کا کمپیریزن ہے؟ وہی عمل بھاری تولیں گے جس کی نیت خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگی۔ آیت نمبر 7 کی طرف بڑھیں گے۔ فا پس ہوا وہ، فا پس ہوا وہ، فی میں عیشتن زندگی میں ہوگا، عیش والی زندگی میں ہوگا، راضیہ پسندیدہ، راضی پسندیدہ۔ با محاورہ ترجمہ، پس وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا یا پس وہ عیش والی زندگی میں ہوگا۔ اب جس کے نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہوا وہ دل پسند زندگی، عیش والی زندگی میں ہوگا۔ اب ہر انسان کے پاس خوبصورت زندگی کا تصور مختلف ہے۔ جیسے بچے جو ہیں ان کی پسندیدہ زندگی وہ ہے کہ جس میں اسکول نہ ہو، پڑھائی نہ ہو، بس انٹرٹینمنٹ ہی ہو، بہت سارے دوست ہوں، کینڈیز ہوں، چاکلیٹس ہوں، بہت سارے من پسند کھلونے ہوں۔ خواتین کو لے لیں تو کیا ہے ان کے لیے کہ کوئی ہو جو گھر صاف کر دے، کھانا پکا پکایا مل جائے، اچھا لباس ہو، جیولری ہو، نوکر چاکر ہو، گاڑی ہو، ہر آسائش کی چیز ہو۔ تو ہر ایک کے پاس خوبصورت پسندیدہ لائف کا تصور مختلف ہے۔ سو قیامت کے دن نامہ اعمال تلنے کے بعد اور پاس ہونے کے بعد انسان کو اس کی من پسند عیش والی زندگی، آسائشیں عطا کی جائیں گی، ایسی نعمتیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا ہوگا۔ اگلی آیت کی طرف بڑھیں گے۔ وا اور، اما رہا، وا اور، اما رہا، من وہ جو، خفت ہلکے ہوئے، خفت ہلکے ہوئے، خا فا فا روٹ لیٹرز ہیں اس کا، خفیف اردو میں جسے کہتے ہیں خفیف ہلکا ہونا۔ موازینہ، موازینو پلڑے، ترازو، اسکیل، وزن، ہو اس کے، با محاورہ ترجمہ، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوئے، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوئے، فَأُمُّهُ، اس کو 3 حصوں میں سپلٹ کریں گے۔ فا کا مطلب ہے پس یا تو، امو کہتے ہیں ماں کو، امو ماں یا ٹھکانہ، اس کی تفصیل ابھی دیکھیں گے۔ ہو اس کی، ہو اس کی، یہ میل کے لیے آتا ہے۔ فا پس امہ اس کی ماں، یعنی اس ہو کی ضمیر انسان کی طرف جاتی ہے جس کے پلڑے ہلکے ہوئے۔ فا پس امہ ماں، ہو اس کی، ہاویہ ہاویہ ہوگی، جہنم ہوگی۔ با محاورہ ترجمہ، تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگی، تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگی۔ اب پہلے الفاظ کا جائزہ لیتے ہیں۔ امو، یہ جو امو ہے، عربی زبان میں یہ لفظ ماں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ابھی باپ کو کہتے ہیں اور ماں کو، اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اصل، بنیاد یا جڑ۔ کا مطلب ہے اصل، بنیاد یا جڑ، یعنی جس کے نامہ اعمال، جس کے نیک اعمال کا وزن کم ہوا تو پھر اس کی اصل، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اس کی ماں ہاویہ ہوگی۔ ہاویہ کو دیکھ لیتے ہیں۔ ہاویہ جہنم کا ایک درجہ ہے۔ جہنم کے 7 درجے ہیں: جہنم، جہیم، سقر، سعیر، لظہ، حطمہ، ہاویہ۔ تو یہ ہاویہ اس کی ماں ہوگی۔ اگر اس طرح سے ترجمہ دیکھیں تو جیسے ماں اپنے بچے کو پیار سے بھینچتی ہے، پیشانی چومتی ہے، اس کی ٹیک کیئر کرتی ہے، تو یہ جہنم بھی
اس بندے کی یعنی ماں کا رول پلے کرے گی کہ اس کو بھینچے گی، اس کو ہر طرف سے جلائے گی، اس کی ٹیک کیئر وہ جہنم کرے گی، اسے پوری اتنا قریب آ جائے گی کہ جلا کر راکھ کرے گی اسے۔ اور حاویہ جو ہے یہ لفظ گہرے گڑھے، گہری کھائی کے لیے استعمال ہوتا ہے، مطلب اس کا ہے یعنی گہری کھائی یا گہرا گڑھا۔ تو جس انسان کے اعمال کا وزن ہلکا ہوگا تو اس کا اصل ٹھکانہ کیا ہوگا؟ حاویہ۔ اگلی آیت کی طرف بڑھیں گے، وا اور ما کیا، ادرا جانو کا تم، وما ادرا کا اور کیا جانو تم، یا ایک اور ترجمہ اور کیا چیز بتائے آپ کو، ما کیا ہے، ہی وہ، ما کیا ہے، ہی وہ، بامحاورہ ترجمہ، اور تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے، اور تم کیا جانو وہ کیا ہے، نارن آگ ہے، نارن آگ ہے، حامیہ بھڑکتی ہوئی، حامیہ بھڑکتی ہوئی۔ اب یہ کہ کم وزن والے اعمال والا انسان اس گہرے گڑھے گہری کھائی میں گرا دیا جائے گا، اور وہ محض ایک کھائی ہی نہیں ہوگی، گہری کھائی خالی نہیں ہوگی، بلکہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ سے بھری ہوئی ہوگی۔ اور یہ انجام اس انسان کا ہوگا کہ جس کے اعمال تولے جائیں گے اور وہ اعمال جو ہیں وزن میں ہلکے ہوں گے۔ اب الحمدللہ ہماری سورہ جو ہے کمپلیٹ ہوئی، اللہم فلک الحمد ولک الشکر۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کرنا کیا ہے، سوچنے سمجھنے والی بات کیا ہے کہ کسی بھی نیکی کو حقیر مت جانیں، مشقت کے خوف سے نیکی کو نہ چھوڑ دیں، کیونکہ مشقت تو ختم ہو جانے والی ہے، لیکن وہ نیکی ساتھ ساتھ چلے گی، قبر میں بھی قیامت میں بھی ساتھ ہوگی وہ، اور وہ ساتھ دے گی۔ اور تھوڑی لذت کے لیے کسی گناہ کو نہ کیجیے کہ وہ لمحہ تو جلد گزر جائے گا، مگر پھر وہ گناہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلے گا، ساتھ کھڑا ہوگا، قبر میں بھی ساتھ ہوگا اور قیامت میں بھی ساتھ ساتھ چلے گا اور جہنم تک چھوڑ کر آئے گا۔ کلمہ طیبہ میزان کو بھر دیتا ہے، اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ کلمات زبان پر ہلکے ہیں لیکن میزان کو بھاری کر دیتے ہیں۔ ان کو پڑھنے کی کثرت کیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہر وہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے میزان کو بھاری کر دے، آمین، اور ہمیں وقت ضائع کرنے سے بچائے، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔